خوفناک لڑائی وہ لڑائی ہے جسے جنگ موتا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی، رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ کیوں لڑی گئی؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک سفیر کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک ہم اپنے سفیر کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بڑا لشکر ترتیب دیا، اور جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس لشکر کی قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ اگر بالفرض حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں شہید ہو جائے، پھر تمہارے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائے تو فرمایا پھر اس لشکر کی قیادت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ اور اگر بالفرض یہ بھی شہید ہو جائے پھر جسے تم مناسب سمجھو اپنا سپہ سالار تسلیم کر لینا۔ یہ علامت تھی، پیغام تھا، یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے لگاتار 3 سپہ سالاروں کا انتخاب فرمایا۔ واقعتاً خوفناک جنگ تھی۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا، مخالفین کی تعداد 1 لاکھ اور اس مسلم لشکر کی تعداد صرف 3000 تھی۔ کہاں 1 لاکھ اور کہاں یہ 3000، لیکن بے جگری سے لڑے۔ میدان جنگ کے اندر وہ ثابت قدمی دکھائی کہ شاید نیلے آسمان نے اس جیسی ثابت قدمی کا کہیں مظاہرہ دیکھا ہو۔ حضرت زید بن ثابت بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر دوران جنگ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس لشکر کی قیادت ایک نو مسلم کے سپرد کی جائے، اور وہ نو مسلم کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہی لشکر کا امیر قائد بنایا گیا، اس کے بعد جنگ کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا، منظر بھی بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو مرکز سے ہزاروں میل دور ایک جنگ لڑ رہے تھے،
نئے لشکر کے تعاون کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ انہوں نے رات ایک فیصلہ کیا، کیا؟ اپنی فوج کو کہا کہ اپنی پوزیشنیں تبدیل کرو۔ جو دستہ سامنے لڑ رہا تھا وہ پیچھے چلا جائے، جو پیچھے دفاع کر رہے تھے وہ آگے چلے آئے، جو دائیں جانب لوگ تھے وہ بائیں جانب چلے گئے، جو بائیں جانب لوگ تھے وہ دائیں جانب چلے گئے، اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس میدان کے اندر فوجیوں کی پوزیشنیں تبدیل کی۔ جب صبح ہوئی، رومیوں نے دیکھا یہ تو سارے ہر طرف سے نئے چہرے، جن چہروں سے ہمارا روزانہ دو مقابلہ ہو رہا تھا ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لگتا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس لشکر ایک بڑی تعداد کے اندر مرکز سے ان تک پہنچا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تازہ دم ہو کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کام آئی اور میدان سے دشمن بھاگا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ اسی جنگی مہم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اعزاز دیا، کیا؟ سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یہ وہ لقب ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑے مجاہد، بڑے سے بڑے سپہ سالار کے حصے میں نہیں آیا کہ کسی کو کسی پیغمبر نے بھی یہ کہا ہو یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ۔ اور کس قدر زیرک کہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صرف اپنی فوج کی پوزیشنیں چینج کی، جس سے جنگ کا سارا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور سردار ابن سردار، باپ بھی سردار، خود بھی سردار، تمام تر ذہانت، تمام تر دانش مندی کے باوجود پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کب مسلمان ہوئے؟ تقریباً 7 یا 8 ہجری کے اندر۔ مکہ کے 10 سال نبی علیہ السلام کی شب و روز محنت کے باوجود خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو بعد میں تکلیف پہنچی وہ خالد بن ولید کی دانش مندی اور اس کی زیرت کی وجہ سے تکلیف پہنچی، پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ غزوہ خندق ہو جاتا ہے پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ سن 7 یا 8 ہجری میں اتنی دیر بعد، یعنی اسلام کے آنے کے تقریباً 15-16 سال بعد یہ انسان اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ اور کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حیرانگی کے ساتھ ایک سوال پوچھا
اور حیرانگی بنتی بھی تھی۔ کہا ہے خالد ایک بات تو بتاؤ، سردار ابن سردار ہو، میدان جنگ کے اندر تمہاری مہارت اور قابلیت کا لوہا نبی علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے اتنے دانشمند، عقل مند، زیرک ہونے کے باوجود تمہیں 15 سال تک سمجھ نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً سمجھ آ گئی، عثمان بن عفان کو فوراً سمجھ آ گئی، لیکن تمہیں اتنا لمبا عرصہ لگا یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ اللہ کا سچا رسول ہے کہ نہیں ہے۔ تم جیسے دانشمند انسان کو تو بہت پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ جانتے ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کاش کہ اس جواب کے اوپر اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت اگر غور کر لے تو جس گمراہی اور ضلالت کی دلدل کے اندر یہ پھنسی ہوئی ہے اس سے نکل جائے۔ کہا سردار ابن سردار بھی تھا، عقل مند بھی تھا، بہادر بھی تھا، لیکن دماغ کے اندر ایک سوئی اٹکی ہوئی تھی، کیا کہ میرے باپ دادا کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی بات کہ شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد میں نے اپنے والدین کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان والوں کو جو کام کرتے دیکھا تھا اور جن کاموں کو کرتے ہوئے میں جوان ہوا تھا، میرا دل یہ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا کہ میرے ماں باپ، عزیز و اقارب، میری قوم، میری برادری یہ بھی غلطی پر ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس پیغمبر کی تعلیمات کو غور سے جائزہ لیا، سوچا، میرے دل نے کہا یہ تعلیمات عین حق پر مبنی، فطرت پر مبنی، اور میرے ماں باپ، میرے عزیز و اقارب، میری برادری غلطی پر تھی۔ جب میں نے یہ بات طے کر لی، اس کے بعد پھر میں نے سب کو چھوڑا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ میرے عزیز، آج بہت بڑے مسلمانوں کی اکثریت، ان کی گمراہی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، برادری کو جو کام کرتے دیکھا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے خلاف کوئی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آج کا مسلم اس نقطے کے اوپر آ جائے کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور مسلک کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر جو راسخ عقائد اور نظریات ہیں انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک صاف ذہن، گشادہ دل کے ساتھ میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا،
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھوں گا، جو مجھے اللہ کرنے کا کہے گا، جو مجھے اللہ کا رسول کہے گا، اس کے اوپر عمل کروں گا، چاہے وہ بات میری برادری کے خلاف جاتی ہے، میرے پرانے نظریات کے خلاف جاتی ہے، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا۔ اس نقطے پر آ جائے پھر آپ دیکھیں 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ آج بھی تمام تر اختلافات کی بنیاد سب سے بڑی یہی ہے، میں نے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، اپنے استاد کو، اپنے مولوی کو، جس سے میں نے پڑھا تھا، جیسا پڑھا تھا وہی حق ہے، اس سے باہر حق ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے، عیسائی ہو گئے، مشرکین مکہ کا مذہب بھی چھوڑ دیا، عیسائی ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا، ان کی بہن ان کو مدینہ طیبہ کے اندر لے کر آئی۔ جب آئی کیا حالت تھی؟ ان کے گلے کے اندر سونے کی صلیب لٹکی ہوئی۔ یہ علامت تھی کہ میں اس وقت کٹر عیسائی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے عیسائیت کی گمراہیوں کا پردہ چاک کیا، قرآن مجید کی آیات تلاوت کی۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، عدی بن ابی حاتم قرآن سنتے جا رہے ہیں، ایک آیت کے اوپر چونک اٹھتے ہیں، دل میں خوش ہوئے کہ اب مجھے موقع مل گیا کہ میں اسلام کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ خوش ہوئے۔ وہ آیت کیا تھی؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیوں کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی کا سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب مان دیا تھا۔ عدی بن حاتم چونکے کہا میں اس وقت تک عیسائی ہوں، اس کا ثبوت یہ سونے کی صلیب میرے گلے کے اندر لٹک رہی ہے، اتنا عرصہ میں عیسائیت کے اندر رہا ہوں، میں نے تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ اپنی پادریوں کو رب نہیں مانا۔ اس کا معنی یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسائی اپنے پادریوں کو رب مانتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خوش ہو گئے کہ ان کی گرفت کرنے کا موقع ہاتھ میں آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا، اے علی ایک بات بتاؤ، کیا ایسی بات نہیں ہے تمہارا پادری جس چیز کو کہتا حلال ہے تم بھی اسے حلال سمجھتے، جس کو کہتا حرام ہے اس کو تم حرام سمجھتے؟ کبھی انجیل، بائبل، تورات دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا یہ تو ہے، ہمارا پادری، ہمارا مولوی جو کہہ دیتا تھا، اس نے کہا یہ حلال، ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا حلال، اس نے کہا یہ حرام، ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا یہ حرام۔ نہ تورات کھولنے کی زحمت کی، نہ انجیل کھولنے کی زحمت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی جب کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا اختیار تم نے اپنے پادری کو دے دیا، یہ پادری کو رب بنانا نہیں ہے تو کیا ہے؟
رب بنانا صرف اس کے سامنے جھکنا ہی تو نہیں ہے۔ شریعت انسانوں پر جو احکامات ہیں یہ کس کی جانب سے آ سکتے ہیں؟ صرف اللہ کی جانب سے، اللہ کے پیغمبر کی جانب سے، اور تم نے اللہ والا یہ اختیار اپنے پاس کو دیا تھا، یہی دعویٰ لانا ہے۔ میرے عزیز، میں یہاں پر ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنی مائیں اور بہنوں کو، اپنے بوڑھوں کو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری سروں کے تاج ہے، کہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک سوچ جس پر میں اور آپ ایک طویل عرصہ سے کار بند رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے مولوی سے ایسے سنا، اپنے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اپنی برادری کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی کنارے پر میرے اور آپ کے کان میں ایک آواز پڑے کہ یہ جو تم نظریہ رکھتے ہو یا یہ جو تم کام کرتے ہو اس پر اللہ کی مہر نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہاں پر تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ تحقیق کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے برعکس زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا وہ نظریہ، میری وہ سوچ، میری وہ فکر، میرا وہ عمل، میرا وہ کردار، چاہے وہ 30 سال پرانا ہے، 50 سال پرانا ہے، اس پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری تحقیق کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہیں، میرا یہ عمل، میرا یہ سوچ، میری یہ فکر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، تو آپ مبارک کے لائق ہیں، جاری اور ساری رکھیے۔ لیکن اگر تحقیق کے بعد پتہ چلے نہیں، اس کام کے اوپر، اس نظریہ کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، چاہے وہ نظریہ، وہ عمل 30 سال پرانا کیوں نہیں ہے، 50 سال پرانا کیوں نہیں ہے، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس عمل کو خیر بات کہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم نے یہ نہ کیا، پھر ایک خطرناک وعید قرآن مجید میں ہے، کیا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت والے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے، فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ رسول نے جو کہا تھا اس کے اوپر عمل کیا ہوتا تو آج مجھے یہ تباہی، بربادی اور ناکامی نہ دیکھنی پڑتی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، طبیعت حیرت اور اضطراب کے اندر مبتلا ہوتی ہے جب کسی بھائی کو یہ کہا جائے کہ عزیز افجان اس کام پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنے عمل پر غور کرنا محسوس نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں دیتا۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سارا عمل نہ جانے کہاں چلا جائے گا۔ میں آخر میں ایک دو سادہ سی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
میرے عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کتنے جنازے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا جنازہ پڑھایا، اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھایا، اپنے صحابہ کا جنازہ پڑھایا، اور وہ حضرات جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک حرکت وہ دن کے اجالے کے اندر تھی یا رات کے اندھیرے کے اندر تھی، من وعن انہوں نے امت تک پہنچائی ہے۔ اب میں جاتا ہوں ایک جگہ پہ جنازے کے لیے، جنازہ ہوتا ہے، سلام ملتا ہے، سلام کے بعد مسلمانوں کا گروہ جو وہاں موجود ہے میت کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ یقیناً یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ جنازہ کیوں پڑھا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، نبی علیہ السلام نے زبان سے بھی بتلایا اور پڑھ کر بھی دکھلایا، اور ایک نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں۔ اب میرا ایک بھائی 20 سال سے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔